اچھا توبہ کی نشانی، توبہ کی بھی نشانی کیا ہے؟ جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، ابھی کہ واقعی توبہ کر رہا ہے، تو وہ کسی سامنے والے سے پوچھنے کی بات نہیں. جو بندہ توبہ کر رہا ہے یقین وہ جو توبہ کے معنی ہے کہ وہ اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے، اور کوئی سے دوسرا معاف کرنے والا بھی سوال ہے. حقوق اللہ کے معاملات ہیں تو اللہ نہیں معاف کرنا ہے. تو یہاں پہ اس کو اللہ کے ساتھ بالکل خالص ہونا پڑے گا. اور اس توبہ میں جو اس کی توبہ قبول ہونے کی، توبہ کرنے کی جو نشانی ہوگی وہ پتہ ہے کیا ہوگی؟ توبہ کرنے سے پہلے ایک چیز کی اور حاجت ہے. گناہ ہو گیا معاذ اللہ، اب توبہ کرنی ہے. توبہ بندہ کرتا کب ہے؟ جی جب اسے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہونے لگے، احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، ندامت کے ساتھ احساس ہو، ندامت کے ساتھ کہ میں نے اچھا نہیں کیا. ایک یہ اگر اس ندامت کے ساتھ توبہ ہے تو پھر تو بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن توبہ تو ہے اور اس میں ندامت نہیں، توبہ کھیل بن گئی، اس میں ندامت نہیں ہے، تو اللہ کو ایسی توبہ کی حاجت نہیں ہے. کہ توبہ چوری کرنے والا، مثال کے طور پر چوری کرنے والا جو بندہ ہے، اسے چوری کرنے والا جرم ہے، اسے کوئی آر نہیں ہے، وہ اسے برا سمجھتا ہی نہیں، اور پھر کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں چوری کرنے سے. جب وہ کام برا تھا ہی نہیں تو پھر توبہ کس بات سے ہو رہی ہے؟ تو اس لیے توبہ کرنے والا چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اور گناہ بھی ایکس وائی زیڈ کوئی سا بھی کیا ہو، جب تک اس میں یہ بنیادی چیز توبہ میں ندامت کا احساس نہ ہو، عظیم کی ساری اس میں شامل نہ ہو، تو اس وقت اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی. فرمایا توبہ کرنے والا نوجوان. اب توبہ کرنے والے میں کیٹیگریز ہیں، جوان، نوجوان، بوڑھے لوگ. یہاں فرمایا کہ توبہ کرنے والا نوجوان، ایک ہوتا ہے جوان، ایک ہوتا ہے نوجوان جو جوانی کی طرف جا رہا ہو. جوان تو پھر بھرپور جوان ہو گیا وہ. ایک وہ یہ اصل میں یہاں جو نوجوان کہا گیا، جس فقیر نے سمجھا کہ یہ عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب بچپنے کی عمر سے بلوغت میں جب بندہ داخل ہوتا ہے نا، تو نوجوانی کی عمر میں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ عمر بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور اس وقت وہ شتر بے مہار کی طرح وہ نوجوان دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بس اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے. اس عمر میں اگر گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ اسی ہی عمر میں توبہ کی طرف آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا نوجوان، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. اور اسی کے متعلق آقا علیہ السلام نے یہ بھی مزید ارشاد فرمایا کسی حدیث میں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو بے شمار نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن وہ سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا اس دن وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھا، اب ندامت کا آپ کو مفہوم سمجھ آئے گا صحیح معنی میں، جو تنہائی میں بیٹھا اپنے گناہ کو یاد کر کے رو پڑا. مجلس میں تو دکھاوا بھی ہو ہی جاتا نا، خیال آ جاتا ہے. تنہائی میں بیٹھا، اسے کوئی بات یاد آ گئی، اپنے گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی، کہ میں نے اللہ کے ساتھ میں نے معاملہ اچھا نہیں رکھا، تو کوئی گناہ یاد آیا اور اپنے گناہ کو یاد کر کے وہ رو پڑا. اصل میں یہ رونا جو ہے ندامت ہے. اب جب روئے گا تو نہیں نا، پھر زبان سے نہ بھی کہے تو دل سے اللہ کا رجوع کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا. فرما وہ جو تنہائی میں بیٹھا، نوجوان جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کے خوف سے رو پڑا، اپنا گناہ یاد آیا
اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے وہ رو پڑا تو فرمایا، اور اللہ سے اس نے رجوع کیا، معافی مانگی، تو فرمایا وہ نوجوان بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب اس نے وہ کام کیا ہے تنہائی میں، رجوع والا کام، اللہ سے جو اس نے کانٹیکٹ کیا ہے نا وہ تنہائی میں کیا، اعلانیہ کوئی بات نہیں کی اس نے کہ میں نے بھائی توبہ کر لی، کوئی جماعت اس پہ گواہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ، نہیں، اس نے تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیا، تنہائی میں بیٹھا رو پڑا۔ تو یہاں کوئی تنہائی بیٹھ کے روئے یا کوئی مجمع میں روئے، ہونا اللہ کے لیے چاہیے۔ تنہائی والا معاملہ اس لیے خالص ہوتا ہے کہ کوئی اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ سالکین اور طالبین کا پہلا مقام اور منزل، توبہ سالکین کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اور طالبین کے مقاموں میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ اس کی ابتدا روحانی تربیت کی ابتدا ہی دیکھ لو توبہ سے ہوتی ہے۔ بیعت، جب بیعت کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کرایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ خدا کی طرف رجوع، جو کیا ہے آئندہ اس سے بچنے کی کوشش، پہلے اس سے معافی مانگ لی، اور آئندہ ان تمام تر برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنے کا ایک عہد و ارادہ۔ توبہ کا معنی عربی زبان میں لفظ توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، چنانچہ جب کوئی آدمی کسی بات کی طرف رجوع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تاب، عربی میں کہتے ہیں تاب، یعنی اس نے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے۔ شریعت میں جس چیز کو ناپسندیدہ اور ناجائز قرار دیا گیا ہے اس سے لوٹ کر قابل تعریف چیز کی جانب آ جانا، یہ اس کی ایک اور تشریح ہے۔ شریعت میں جس چیز کو ناپسندیدہ اور ناجائز قرار دیا گیا ہے اس سے لوٹ کر قابل تعریف چیز کی جانب آ جانا، توبہ دراصل ندامت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ دراصل ندامت کا نام ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اپنا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بھی عبادت ہی ہے، دعا بھی عبادت کے میں شمار ہوتی ہے، اور لیکن فرمایا گیا کہ دعا پوری عبادت کا مغز ہے۔ یہاں فرمایا جائے کہ توبہ دراصل ندامت کا نام ہے، تو ندامت کو، اس کنڈیشن کو یاد رکھنا چاہیے